باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مرحبا ساقی شیریں لقا مرحبا ماوا ملجائے ما قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا حضرات علی وقار، اسلامی تاریخ کا آج ناقابل فراموش دن ہے۔ آج کے دن وہ واقعہ پیش آیا جسے قرآن نے یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن، یعنی معرکہ بدر 17 رمضان المبارک سن ہجری 2 کو یہ تاریخ ساز واقعہ پیش آیا کہ ایک طرف 313 بے سر و سامان مجاہدین ہیں جن کے پاس فوجی وردی بھی کوئی نہیں ہے، فوجی بوٹ بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے، دشمن کے مقابلہ کے لیے ضروری سامان نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے تو سر ڈھانپنے کے لیے نہیں، کسی کے پاس ڈھال نہیں، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، اور باقیوں کے پاس لڑائی کے لیے کھجور کی چھڑیاں ہیں، درختوں کی چھڑیاں ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، اللہ رسول پر یقین اتنا پختہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ پہاڑ بھی ٹکرا جاتے تو ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرات علی قدر، جنگ بدر کے اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کفار کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے اور قدر سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ہادی اسلام کو اور اس کے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو ایسا ماحول میسر آئے کہ جس میں آرام کے ساتھ بیٹھ کے وہ اسلام کی بات کر سکے، وہ دین اور اشاعت دین کی بات کر سکے۔ وہ بہانہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو حملہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سازشوں سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو اس کو بھی آپ کی ذات گرامی سے رہنمائی میسر آتی ہے۔ اگر کوئی حکمرانی کے انداز سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی آپ کی ذات گرامی میں وہ عظیم الشان حکمران نظر آتا ہے کہ جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں تاریخ اسلام کی عظیم ریاست مدینہ قائم فرمائی تھی۔ اور اگر کوئی مجاہد ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی خامد ہے،
زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں اس کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ تو حضور نے بھی ان کی سازشوں کا سدباب کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ قریش کی ساری تجارت شام کی طرف ہے اور وہ رستہ مدینہ کی حدود سے گزر کے جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ان کی معاشی ناکہ بندی کی جاتی، اور وہ جنگ کے لیے جہاں سے اسباب مہیا کرتے تھے، جہاں سے وہ پیسے مہیا کرتے تھے، اسلحہ مہیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے اس رستے کو روکنا ضروری تھا۔ جیسا آج بھی کہا جاتا ہے، بلکہ بہت مطالبہ ہے کہ فرانس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ ہاں جی، پاکستان میں ان کی بے شمار مصنوعات ہیں اور ہم بڑی رغبت سے وہ مصنوعات استعمال کرتے ہیں، ہم سفیر کو نکالنے کا مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹوٹل پٹرول پمپ ہے تو اس پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ جائیں کسی بھی اچھے سٹور پہ تو کھانے پینے کی بہت سی اشیاء کی ایک لمبی فہرست ہے جو فرانس سے آتی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی شاہراہ سب سے پہلے کاٹنے کا فیصلہ فرمایا کہ شام کی طرف قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں گیا تھا، اور اس میں سارے کافروں نے پیسہ لگایا تھا کہ یہ جو منافع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے۔ تو وہ شاہراہ مدینہ کی طرف سے، وہ رستہ شام کو مدینہ کی طرف سے جاتا ہے، ساری تجارت اسی رستے سے ہوتی تھی، کوئی متبادل راستہ بھی نہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم یہ کیا کہ اس رستے کو اپنے کنٹرول میں کیا کہ اب سے اس رستے سے ان کی تجارت نہیں ہوگی۔ ادھر ابو سفیان گیا ہوا تھا، اس نے فوراً تیزی سے پیغام مکہ بھیجا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہراہ کی ناکہ بندی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچو۔ تو پھر 1000 کا لشکر جرار لے کے ابو جہل مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتا ہے، جس میں ہر قبیلے کے جو معروف جنگجو تھے اور ضرب و حرب کے ماہر تھے وہ منتخب کیے، سرمایہ فراہم کیا، اور جب ابو جہل مکہ سے روانہ ہونے لگا تو کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کے یہ دعا کرنے لگا کہ پروردگار جو حق پہ ہے اسے فتح عطا فرما۔ یہ دعا کر کے ابو جہل مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتا ہے، اور انہی دنوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صاحبہ خواب دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ سوار کوہ صفا پہ کھڑا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو۔ یہ خواب دیکھا، ادھر سے یہ لشکر روانہ ہوتا ہے، ادھر سے ابو سفیان شام کی طرف سے آ رہا ہے جس نے مدینہ سے گزر کے جانا ہے، اور ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں اعلان فرماتے ہیں کہ جو جس حال میں ہے ابھی ہم نے فوری اقدام کے لیے نکلنا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، یعنی تیاری کا موقع نہیں ہے، کوئی جیسے اور جس حال میں ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو 313 مجاہدین اسی حال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے،
اور بظاہر منزل یہ تھی کہ اس شاہراہ کی ناکہ بندی کی جائے، اس لیے کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، جنگی اسباب پورے ساتھ نہیں لیے۔ تو ہوتا وہ ہے جو پروردگار کو منظور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسلامی لشکر جا کے اس رستے کی ناکہ بندی کرتا، اس قافلے کو روکتا، ابو سفیان کا لشکر دوسرے راستے سے، یعنی کہ سمندر کے ساتھ ایک اور راستہ تھا، وہاں سے ہو کے آگے گزر جاتا ہے۔ حضور بدر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں ان صحابہ کے ساتھ، اور ابو سفیان ابو جہل کو پیغام بھیجتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں مدد کے لیے بلایا تھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدینہ شریف سے آگے گزر آئے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل کے سر میں تو جنگ سوار تھی، وہ تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ دوسرے سرداران قریش نے بھی اسے کہا کہ حکمت یہ ہے کہ ہم خواہ بخواہ جنگ کی طرف نہ جائیں، اور اسے یہ بھی کہا کہ ہم جنگ کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ جو ہمارے سگے بھائی ہیں، جو چاچا زاد ہیں، جو خالہ زاد ہیں، جو ہمارے ماموں ہیں، جو ہمارے چچا ہیں، جو ہمارے بھتیجے ہیں، سارے تو وہ آئے ہوں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، اور اس نے کہا کہ اب یہ فیصلہ میں کر کے جاؤں گا، اور لشکر کے ساتھ اس جگہ پر آ گیا جہاں پر میدان بدر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فروز ہیں، اور 1000 کا وہ عظیم لشکر بھی سامنے آ کے صف آرا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات علی وقار، اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو بھی عمل کرے میں نے ان کو بخش دیا ہے، یہ بخشے ہوئے ہیں۔ ان کی قربانیاں کیا ہیں کہ گھر سے تو آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، ایک راستہ کی ناکہ بندی کے لیے آئے ہیں، اور اب ہنگامی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آگے 1000 کا عظیم الشان لشکر موجود ہے، لیکن ان میں سے ایک نے بھی بہانہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے ٹکرائیں گے؟ انہوں نے تو لوہے کے لباس زرہ پہنی ہوئی ہیں، سر پہ لوہے کے خود ہیں، بھاری برکم تلواریں ہیں، نیزے اور تیر اور تلوار ہیں، اور کھانے پینے کا وافر سامان ہے، پوری جنگی تیاری سے ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تن ڈھانپنے کے کپڑے نہیں ہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، کوئی نیزے اور کوئی تیر نہیں ہے، اور کئی دن کے بھوکے اور پیاسے اور رمضان مبارک ہے۔ کسی نے بھی کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ سب کی رضا یہی تھی کہ جو اللہ رسول کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ اور اس لشکر کا ایمان اور یقین، اسامہ جوہمی کو لشکر کفار کی طرف سے بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا جاسوسی کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہ لشکر اسلام کی صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنا اسلحہ ہے ان کے پاس، کتنی تیاری ہے۔ تو بڑے فصیح اور بلیغ عرب تھے، جب وہ واپس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ وہاں کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، چند 100 لوگ ہیں، کوئی ان کے پاس جنگی تیاری، کوئی ساز و سامان، کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی واپس جانے کے لیے اس جنگ میں نہیں آیا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں موت دیکھی ہے، اور اگر ان میں سے ایک نے ہمارا ایک بندہ بھی قتل کر دیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔
یہ جا کے یہ عزم اور یہ یقین ان کی آنکھوں میں تھا۔ اور پھر آسمان فلک نے دیکھا کہ وہ معرکہ پھر وہاں پہ برپا ہوا۔ تفصیلات ہیں اس میں۔ پہلے اس دور کی جنگ میں یہ طریقہ کار تھا کہ جو بڑے بڑے بہادر تھے ایک ایک آ کے کر کے مقابلہ کرتے تھے۔ جو شہرت یافتہ بہادر ہوتے تھے، جنگجو ہوتے تھے، وہ اپنے نام کے لیے نکلتے تھے اور پہلے ایک ایک آدمی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو لشکر کفار سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ مشہور پہلوان تھے، اور مکہ کے یہ رئیس تھے۔ یہ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا، اور یہ ابو سفیان جو ہیں یہ عتبہ کے داماد تھے۔ یہ تینوں پہلوان سردار آ کے میدان میں نکل آئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری ہیبت اور جلال اتنا ہے اور ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہمارے مقابلے کی تو کوئی جرت نہیں کرے گا، یہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ انصار کی طرف سے 3 نوجوان نکلے مقابلے کے لیے، اور یہ پوچھنے لگے اپنی رونت اور تکبر میں کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار ہیں۔ کہنے لگے کہ تم کسان لوگ ہو، ہم سردار ہیں، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ، اور ہمارے برابر کے لوگ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آئے۔ یہ واپس آ گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ تبن الحارث، اے میرے چچا حمزہ تم مقابلے کے لیے نکلو، اے علی تم مقابلے کے لیے نکلو، اے میرے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث تم مقابلے کے لیے نکلو۔ تو یہ تینوں قریشی سردار پھر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آمنا سامنا ہوتا ہے تو عتبہ جو سردار تھا پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حمزہ نے تعارف کروایا، حیدر کرار اور حضرت عبیدہ نے تعارف کروایا، کہنے لگے کہ ہاں تم ہمارے مقابلے کے قریشی سردار ہو، تمہارے ساتھ ہماری جنگ بنتی ہے، آؤ۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا تو ایک ہی وار میں اس کی لاش کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار نے ولید کی لاش کو پارا پارا کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ اور عتبہ کا مقابلہ ہوتا ہے، دونوں زخمی ہوتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ آگے بڑھ کے شیبہ کا سر بھی، عتبہ کا سر بھی قلم فرما دیتے ہیں، اور چند لمحوں میں دونوں لشکر دیکھتے ہیں کہ عرب کے 3 مشہور پہلوان جنگجو اور سردار بدر کی خاک میں تڑپ رہے ہیں۔ جب یہ تینوں سردار مارے جاتے ہیں تو پھر لشکر کفار میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور پھر وہ مل کے حملہ کرتے ہیں، اور پھر وہ عظیم الشان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پروردگار اس موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر اپنے محبوب کی لشکر کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے تھے، 5000 فرشتے اتارے، سفید گھوڑوں پہ سوار۔ تو یہ میدان بدر میں پھر اس لشکر کی مدد کے لیے آئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ پہلے انہوں نے اپنے تن من دھن اللہ رسول کے سامنے ڈال دیا کہ جو ہو سو ہو، اپنی قربانی پیش کر دی۔
جب بندہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ گمسان کی جنگ ہے، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت زید، آج یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بڑھ بڑھ کے لشکر کفار پہ حملہ کر رہے ہیں اور کوئی بچاؤ کا سامان نہیں ہے۔ لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ 70 میدان بدر میں قتل پڑے ہوئے ہیں، جن میں 14 بڑے بڑے سردار ہیں، اور یہ خالی ہاتھ مسلمان ان تلواروں نیزوں والوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کو جا کے گرفتار کر رہے ہیں۔ 70 ان کے بڑے بڑے لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو وہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ جس نے پھر تاریخ کا دھارا بدل دیا، اور قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اے حبیب ہم نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں جب کہ تمہارے ساتھ ایک کمزور لشکر تھا۔ تو حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی جنگ میں جاتے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تو حضور 3 دن تک وہاں قیام فرماتے، 3 دن تک وہاں ٹھہرتے تاکہ دشمن پہ پوری دھاک بیٹھ جائے کہ یہ کوئی فتح اتفاقی بات نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پھر آنا ہے تو ہم موجود ہیں۔ لیکن کبھی بھی کسی کو اس طرح پلٹ کے حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضور کے خصائص میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ چند چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ ساری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، پاک کر دی گئی۔ ہاں جی، اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن بالخصوص یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا رعب ان پہ طاری فرما دیتا ہے۔ تو حضور نے وہاں یہ فرمایا کہ کفار اور مشرکین کی جو لاشیں تھیں ان کو بدر کے کنویں میں ان کو ڈلوا دیا۔ وہاں ایک کنواں تھا، بند پڑا ہوا تھا، وہاں ابو جہل بھی قتل ہوا۔ وہ ایک الگ داستان ہے کہ 2 انصاری نوجوان لڑکے تھے، حضرت معاذ اور محوذ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ میرے دائیں اور بائیں کھڑے تھے اور بدر میں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ساتھ کوئی جنگجو نوجوان ہوتے، دائیں بائیں مضبوط ہوتے تو آج جنگ کا مزہ آتا۔ تو ایک وہ بالکل نوجوان نوعمر پوچھتا ہے کہ چچا جان یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں وہ تو لشکر کفار کا سالار ہے، تمہیں کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دے۔ آج یا ابو جہل رہے گا یا ہم رہیں گے، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دے۔ آج حکمران ہوتے تو کہتے جی وہ تو بہت بڑی طاقت ہے، ہاں جی وہ تو ہماری تو کاٹن کی جو تجارت ہے وہ کم ہو جائے گی، ہمارا تو وہ قرض بند کر دیں گے، ہمارے تو وہ قرضے ری شیڈول نہیں کریں گے، ہاں جی۔ لیکن پھر زندہ قوموں کا یہ اور غیرت والی قوموں کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ غیرت والی قوموں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ غیرت پہ سودا نہیں کرتے، کوئی چیز رہے یا نہ رہے سب سے پہلی چیز غیرت اور ایمان ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ ابو جہل ہمارے آقا کو گالیاں بھی دے اور اس دھرتی پہ بھی رہے
اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کا ناپاک وجود اس دھرتی پہ چلے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ چچا جان بتائیں کہ وہ ابو جہل، فرمایا کہ وہ جو لشکر کے حصار میں ہے اور لشکر اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، وہ ابو جہل ہے۔ تو وہ بچے کہنے لگے کہ چچا جان وہ لشکر ہمارا راستہ تو روک سکتا ہے، اسرائیل کا راستہ تو نہیں روک سکتا، اسرائیل کو وہ نہیں روک پائے گا۔ جب اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے تو دونوں سگے بھائی تھے، معاذ اور محفظ، دونوں نوجوان چھوٹی عمریں تھی، تو تیزی سے گئے اور پلک جھپکنے میں کسی کو سنبھلنے کا نہیں موقع دیا، اور جا کے ابو جہل جو ایک بڑے گھوڑے پہ سوار تھا اس پہ تلواروں کے وار شروع کر دیے۔ ایک نے تلوار ماری تو ابو جہل کی ایک ٹانگ کٹ کے نیچے گر پڑی، اور پے در پے اتنے تلواروں کے وار کیے کہ ابو جہل گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ حضرت اکرمہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بڑھ کے حملہ کیا اور ایک بھائی کا بازو کاٹ دیا۔ تو یہ نوجوان حملہ کر کے اسے واصل جہنم کر کے واپس لشکر کفار میں تشریف لے آئے، اور حضور کو آ کے اپنی تلواریں دکھائیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ ابو جہل ہی کا خون ہے، یہ ابو جہل کو قتل کر کے آئے۔ اور ابو جہل جب جنگ ختم ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو جہل کا پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا اور دیکھا کہ ابو جہل کی ابھی کچھ سانس باقی تھے، تڑپ رہا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کا سر اتاروں، تو ابو جہل نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ جنگ کا کیا فیصلہ ہوا؟ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل اور رسوا کیا، اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، بے ایمان میں تمہارا سر اتارنے لگا ہوں۔ تو کہنے لگا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مکہ میں ہجرت سے پہلے بہت سزائیں دیا کرتا تھا، آپ ایک کمزور جسمانی آدمی تھے اور تلوار بھی چھوٹی سی زنگ آلود تھی، تو کہنے لگا کہ اب تم مجھے قتل تو کرو گے، لیکن افسوس کہ مجھے کوئی سردار قتل کرتا، یعنی مرتے ہوئے بھی تکبر اس کے سر میں، اور اگر تم نے قتل کرنا ہی ہے تو یہ میری مرصع تلوار لو، اس کے ساتھ میرا سر اتارنا اور گردن ذرا نیچے سے اتارنا، تاکہ جب سروں میں سر رکھا جائے تو میرا سر ذرا اوپر نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری تیری خواہشیں یہ تو جہنم میں جا کے پوری ہوں گی۔ آپ نے اس کا سر اتارا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جا کے ڈال دیا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا اور فرمایا کہ یہ میری امت کا یہ فرعون تھا، یہ بنی اسرائیل کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا، کہ وہ جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ مرتے ہوئے بھی اپنی سرکشی، تکبر اور کفر، طغیان اور ہماری دشمنی پہ ڈٹا رہا۔ حضور نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ جب بھی ایسا موقع ہوتا نعمت کا تو لوگ تکبر کا اظہار کرتے ہیں، فخر کا، ہاں جی، اور بڑھ کے، لیکن حضور کا یہ طریقہ تھا کہ سر کو اپنے پروردگار کے حضور رکھ دیتے تھے کہ اے پروردگار یہ تیری طرف سے ہی انعام اور فضل ہے۔ تو حضرات علی وقار یہ تھا وہ عظیم مارکہ کہ جس مارکے نے مکہ کے ہر گھر میں کوہرام بپا کر دیا تھا، کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا مکہ میں کہ جس کا کوئی آدمی قتل نہ ہوا ہو، یا جس کا کوئی آدمی، اور 70 جو گرفتار ہوئے تھے
اس کے بارے میں حضور نے مشاورت فرمائی۔ حضرت عمر نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ جس کا جو گرفتار ہو کے آیا ہے اس کے رشتہ دار کو دیا جائے، وہ اس کا سر اتارے، میرے رشتہ دار مجھے دیے جائیں، میں ان کا سر قلم کروں، اور علی مرتضیٰ کے رشتہ دار ان کو دیے جائیں، یہ ان کے سر قلم کریں۔ اور یہ بھی عجیب مارکا تھا، اور میرے حساب سے اگر دو قومی نظریے کو سمجھنا ہو تو یہی تھا۔ دو قومی نظریہ کہ باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے، چچا ایک طرف ہے، بھتیجا دوسری طرف ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا اس جنگ میں، اور سر لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس باپ کو کیا کروں جو آپ کا غلام نہیں ہے، جو آپ کی دشمنی پہ تلا ہوا تھا، میں نے اس سرزمین کو اس کے خون سے رنگین کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مشورہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے، اور حضور حضرت صدیق اکبر کا مشورہ مانا، اور جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لیے مقرر کیا گیا یہ مدینہ شریف کے اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، پڑھے لکھے تھے نا مکہ والے، تو پھر ان کی رہائی کا سامان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خون کے جو پیاسے تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی ان کے ساتھ رحمت اور رافت کا سلوک فرمایا اور ان کو بھی آزاد فرما دیا۔ حضرات علی وقار، یہ ہے جنگ بدر جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کے بعد پھر اسلامی طاقت کی جو دھاک تھی عالم کفر پر بیٹھ گئی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی حکمرانوں کو غیرت اور اہمیت عطا فرمائے۔ وہ تو 313 تھے، آج 57 ممالک ہیں، اور 57 ممالک مل کے بھی کھڑے ہو کے یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ تم ہمارے آقا کی گستاخی کرتے ہو، ہمارا اور تمہارا تعلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔